علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ سبحان اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفی و ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے رسایا ہر فری سبحان اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بے شک یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم ہم تیرے ہیں سبحان اللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کے خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ حضرت گرامی اس ناچیز میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کتاب قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید منبع نور ہدایت لارب کتاب سے حکایت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سبحان اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو حق سچ بیان کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین کافی دیر سے آپ نے اللہ کا قرآن بھی سنا سبحان اللہ پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری نعتیں بھی سنی سبحان اللہ میں نہایت ہی مشکور ہوں اس پورے محلے کا کہ جو میری یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ورنہ میری اوقات کہاں علماء کی ذات کہاں محترم جناب پیر سید محمد عمر اور پپو شاہ صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر غلام عباس صاحب اور پورا محلہ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے آمین آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر میرے بہت ہی مہربان محترم جناب ملک کرم حسین خاکی صاحب ایڈوکیٹ آپ بھی تشریف فرما ہیں اور میرے بھائی محترم جناب ملک زبیر احمد بھائی صاحب جن سے آپ نے ان کا کلام بھی سنا سبحان اللہ تو میرا بھی دل کرتا ہے شاید کہ آپ کو سمجھ نہ آئے ان کی نظر میں ایک شعر کر دیتا ہوں جہارے کا مدنی دی یاد بتا وہ جہارے کا خود اعتماد بتا سبحان اللہ سبحان الگ سے خصوصاً پانی نظر جہارے کا مدنی دی یاد بتا وہ جہارے کا خود اعتماد بتا اپنے اپنے مقدر دہن فیصلے کوئی فساد وجہ میں ملا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ چاہے سال گزر گیا سوچ وہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پورا مہینہ آپ علماء کی زیارت بھی کریں گے سبحان اللہ اور آقا کا ذکر بھی سنیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو بھائی خطیب جہاں پہلی مرتبہ جاتا ہے نا ایک دفعہ تو تقریر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا جہاں روزانہ کے پروگرام ہو تو وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سنا کے جاؤں سبحان اللہ آپ نے آقا کا میلاد سنا میلاد سننا سنانا بہت بڑا ثواب ہے سبحان اللہ معراج بیان کرنا بھی بڑا ثواب ہے سبحان اللہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں آپ کو ایک آج بہت بڑے عظیم مسئلے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں سبحان اللہ جس مسئلے کی اہم ضرورت ہے وہ کیا ہے میرے نبی کے بزرگوں آمین آپ سب جانتے ہیں
یہ زمین و آسمان میرے رب نے بنایا ہے. سبحان اللہ. بے تھوڑا شک سا سبحان اللہ بولیں گے سبحان اللہ. بے انشاءاللہ. شک بے شک سبحان اللہ. جو میں نے آج وہ گفتگو کرنی ہے یا بات کو میں نے چلانا ہے، بہت ہی نازک مسئلہ جس کو ہم بالکل کچھ نہیں سمجھتے، یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ. بے شک. میں نے پہلے عرض کیا میلاد بھی بہت اعلیٰ ثواب ہے، معراج بیان کرنا یہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن موجودہ دور جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی میں بات کروں گا. بلکہ یہ بات آج کی نہیں، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مثال باکمال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تب سے یہ مسئلہ چھڑا ہے اور آج تک یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. استغفر. بڑوں نے کوشش کی، نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن رب نے کائنات کو بتا دیا ہے اگر کائنات میں نے اپنا بابی بنایا ہے تو میں ایک ہی میرا بنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. آئیے میں بات کو چھیڑوں. ختم نبوت کا معاملہ بہت بڑا عجیب ہے. یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، کائنات کا سراسر اللہ نے بنایا ہے. جس طریقے اس نے بنایا ہے پھر چلانے کا طریقہ بھی اسے بتا ہے. سبحان اللہ. سبحان تب اللہ. سے اس میں کوئی شک نہیں. یہ زمین رب نے بنائی، آسمان رب نے بنایا، لیکن اس کے چلانے کا پتہ اسی کو ہے. یا مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. کوئی بندہ کوئی مشینری بناتا ہے، چلانے کا بسر ہوتے ہوتا ہے، یا وہ یہ کرتا ہے کہ اپنا کوئی نمائندہ تیار کر لیتا ہے، اس کو سارا طریقہ بتا دیتا ہے. اکثر دیکھا بھی یہی گیا، ہوتا بھی یہی کچھ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو چلانے کے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ سبحان اللہ. کیا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. بے شک. اور پھر یہ بھی میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے انبیاء کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرمائی، رب ذوالجلال کی قسم جو بھی نبی آیا ہے ہر نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، رب حکم فرماتا ہے، نبی وہی کچھ کر کے دکھا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاید کہ کسی کے ذہن میں ہو. آج بھی مجھ سے دوست نے سوال کیا کہ قاری صاحب تم نبی کے غیب کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہو، حاضر ناظر کے معاملے میں کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی میرا تو عقیدہ ہے میں اپنے نبی کے درمیان یہ ترازو نہیں اٹھاتا. میری کیا جرأت، میری کیا ہمت کہ میں نبی کے غیب کے علم کے بارے میں کہوں یا حضور کے حاضر ناظر کے بارے میں کہوں. میں کہتا ہوں بھائی اگر ہو امتی تو پھر امتی بن کے رہو، آقا نہ بنو. امتی کا کام ہے اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان فدا کر دینا. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. آئیے میرے نبی کے غلام، سبحان اللہ. ختم نبوت کا معاملہ میں اپنے نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں. کائنات کے نبی جب مگر ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مجھے تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ آقا کے فرمان ہی پیش کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ باتیں ایسی صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے صحابہ پہلی تو بات یہ ہے جتنے بھی نبی آئے نا ہر نبی کی نبوت کا دائرہ متعین تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی کسی بستی کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی قبیلے کا نبی، کوئی خاندان کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، کوئی کسی علاقے کا نبی. رب ذوالجلال کی قسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ اب بستی کی بات نہیں، اب شہر کی بات نہیں، اب علاقے کی بات نہیں، اب ملک کی بات نہیں. آقا نے فرمایا میرے صحابہ
آقا نے فرمایا میرے صحابہ جتنے بھی نبی آئے نا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، آقا نے فرمایا میرے صحابہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ کریم اللہ تک، عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے یہی سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد دوسرا آتا رہا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرے رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے اور قیامت تک میرے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میرے صحابہ میرے رب نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب کوئی اگر اعلان کرتا ہے وہ قادیان کا دجال تو ہو سکتا ہے، آمنہ کا نام نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ رب ذل جلال کی قسم اب اگر قیامت تک نبوت چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی نبوت ہی چلے گی۔ سبحان اللہ، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی نہیں آئیں گے، آقا کے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن آج میں ایک عظیم بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، نبی آئے گا، آئے گا، نبی آئے گا، آئے گا، لیکن جو نبی آئے گا وہ میرے مصطفیٰ کا امتی بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ لیکن نبی بن کے نہیں آئے گا، میرے مصطفیٰ کا امتی بن کے آئے گا۔ میں کہتا ہوں یار تمہاری عقل ماری گئی، تھا تو نبی، وہ نبی آیا ہے میرے مصطفیٰ کا امتی بن کر، یہ امتی کیسے کہتا ہے، یہ کیسے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ ارے نبوت کا دروازہ تو میرے مصطفیٰ پہ بند ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ۔ ایسے نہیں مانو گے تو پھر میرے پاس اور بھی حوالے بڑے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تقریر آپ کو اچھی لگے گی مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے یہ بڑی مشکل اچھی لگے گی، چکر ہو رہے ہیں نا۔ آج جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں نے ایک بڑا علم حاصل کیا ہے، میں بڑا عالم ہوں۔ جس نے ریاضی پڑھ لی، سائنس پڑھ لی، جغرافیہ پڑھ لیا، جناب والا منطق پڑھ لی، لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا صاحب علم ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں اسے کوئی عالم نہیں مانتا۔ جو منطق کا نحو ہو میں اسے عالم نہیں مانتا، جو استدلال کرنا جانتا ہو میں اسے عالم نہیں مانتا، جو بڑی گردانی کرتا ہو میں اسے عالم نہیں مانتا، جو بڑا سائنسدان ہو۔ آپ کہیں گے قاری صاحب کون ہے؟ میں کہتا ہوں یہ سائنس، یہ علم کی شاخ ہے، یہ جناب والا ریاضی یہ علم کی شاخ ہے، یہ منطق علم کی شاخ ہے۔ علم کیا ہے؟ علم قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تبیان لکل شیء، قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے شاخوں کو اٹھا لیا، جو اصل علم تھا، جو اصل دین تھا اس طرف نہیں آئے۔ اس وجہ سے ہم شریر و خوار ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ رب ذل جلال کی قسم جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، دین کو سمجھا ہے، دیکھو 36 لاکھ مربع میل کا حاکم میرا عمر بنا تھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی مجھے ثابت کر کے دے کہ میرے عمر نے کتنی انگلش پڑھی تھی، میرے عمر نے کتنے چھلاپے والا کتابیں کی تھی، میرے عمر نے چھلاپے والا کتنی منطق پڑھی تھی۔ آپ کہیں گے قاری صاحب نہیں، میں کہتا ہوں یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان کیسے مل گئی؟ آپ کہیں گے قاری صاحب صرف پائے راستہ تھا کہ میرا عمر چل کے تھے مصطفیٰ پہ آ گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر چل کے میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آیا تو سب کچھ یہ میرے رب نے عطا کر دیا۔ اب بھی نہیں سمجھو تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ کی بات کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، میلاد بھی سناؤں گا، سبحان اللہ۔ لیکن جو آج اہم ضروری باتیں ہیں، پرسوں والے دن قبلہ قاری خالد رسول باروی صاحب پرسوں تھا نا جب وہ گولڈی نجابت کے ہیں، تو مجھے بتا رہے تھے قاری صاحب یہاں بھی کچھ وہ رہتے ہیں جو قادیانی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آپ تو بھولے بھالے ہو نا، ہم جا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے
آپ میٹھی تقریریں سنتے ہیں، ذرا کڑوی بھی سنا کرو، ہمارے دل سکتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی آتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ یار، ایک بندے کے 4 بیٹے ہوں، یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، 4 بیٹے ہوں اور وہ بندہ مر جائے، اس کی بیوی بھی مر جائے، 20 سال گزر جائیں، 20 سال کے بعد 10 سال کا بچہ کھڑے ہو کے کہے میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارے باپ کا بیٹا ہوں، مانو گے؟ بولو یار، مانو گے؟ کوئی ہمسایہ آ کے کہہ دے یار یہ تمہارا بھائی ہے، مانو گے؟ رشتہ دار آ کے کہہ دے یار یہ تمہارا بھائی ہے، قطعاً نہیں مانو گے۔ اچھا انہی میں سے ایک بھائی کھڑے ہو کے کہے یار چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے، تو بچہ 3 کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، ہم تو 4 تھے، یہ 5واں کہاں سے نکل آیا، یہ کون ہے؟ اسی طریقے تم 5ویں بھائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے تم؟ سبحان اللہ، میں نے بہت سفر کر لیا ہے۔ ارے تم 5ویں بھائی کو تسلیم کرتے، میں نے کہا کیا وجہ؟ تم کہو گے خواہشات تمہیں معلوم نہیں، اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کو اندر بھی آنے کی اجازت ہوگی، اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ وراثت کا مالک بھی بن جائے گا، اگر اسے تسلیم کرتے ہیں تو ہر معاملے کے اندر یہ ہمارے درمیان ہوگا، حالانکہ یہ غیر ہے، ہمارے باپ کا بیٹا نہیں، ہمارا بھائی نہیں، یہ غیر ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم اندر نہیں آنے دیتے۔ میں کہتا ہوں ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم غیر کو اندر نہیں آنے دیتے، ہم اس قادیانی کو کس طریقے اپنے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کر سکتے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ، تاجدار ختم نبوت زندہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میٹھی تقریریں سن کے ہمارے دماغ دین سے پلٹ گیا۔ سیدھی سی بات ہے، مراد نہ ہونا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ نہ ہم نماز کے رہے، نہ قرآن کے رہے، نہ جناب والا حدیث کے رہے، ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں۔ آج میں آپ کو یہی تقریر سنا رہا ہوں، یار ہر چیز کو چھوڑ کر سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت رکھ لو۔ یہی محبت تو تھی جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، سبحان اللہ۔ یہی محبت تو تھی جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، یہی محبت تو تھی جس نے عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، یہی محبت تو تھی جس نے علی کو علی المرتضیٰ بنا دیا۔ بولو تو صحیح ہے، سبحان اللہ۔ یہی محبت مصطفیٰ ہے۔ چلو عشق کا ایک پیغام سنا دوں۔ سبحان اللہ، اب ذرا تھوڑا سا سبحان اللہ بلند کرے تو میں سبحان اللہ۔ حدیث بڑی عظیم ہے، شاید پہلے سنی ہو۔ جب میں پڑھتا ہوں نا دل میں بڑی تسلی آتی ہے۔ میرے نبی کا ایک غلام تھا، نوجوان بچہ، کبھی اس نے نماز آقا کے پیچھے قضا نہیں کی۔ سبحان اللہ، یہ عشق محبت کی میں ایک تھوڑی سی جھلک دے رہا ہوں۔ کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی، شادی ہونے لگی، اپنی اماں پہ سے کہنے لگا برات ایسے دن رکھنا کہ میری نماز کوئی نہ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری نماز نہ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ شادی ہو گئی، بارات آ گئی، گھر دلہن کو لے کے آیا، دلہن کو بٹھایا چارپائی پہ، جوتی اڑائی، اتاری، قریب جاؤں، ابھی گیا نہیں، ادھر میرے بلال نے آذان دے دی۔ سبحان اللہ، اب تھوڑا سا سبحان اللہ بلند کرے تو میں اللہ نبی کے غلاموں فرماتے ہیں اس صحابی رسول نے جوتی اتاری، بیوی کے قریب جاؤں، ادھر میرے بلال نے آذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جوتی پہنی، واپس پلٹا، گھر والی کہنے لگی او میرے سر کے تاج کدھر؟ کہنے لگا رک جا، میں تیرے سر کا تاج ہوں، میرا محمد میرے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ، تجھے معلوم نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا،
پہلے نماز ادا کروں گا۔ اور میرے نبی کے غلاموں سنو سنو، یہ جوتی پہن کر چلتا چلتا آ گیا مسجد نبی کے اندر۔ اب جناب والا سب صحابہ کرام سے تو نہیں، اب انتظار ہے کہ امام آئے نماز پڑھائے۔ امام بھی کوئی مجھ جیسا نہیں، آج جیسا کوئی مولوی کی طرح تو نہیں، امام بھی وہ امام ہے جس کے صدقے میرے رب نے پورا جہان عطا فرمایا ہے۔ امام بھی وہ ہے جس کے صدقے میرے رب نے قرآن نازل فرمایا، جس کے صدقے میرے رب نے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اب امام الانبیاء مصلی پہ میرے پاک نبی نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا جب بھی نماز پڑھاتے سلام پھیرتے چہرہ واپس صحابہ کی طرف۔ اب ذرا نبی کی محبت رکھ کے میرا جملہ سنو گے تو سر جھلو گے۔ میرے نبی کے غلاموں صحابہ فرماتے ہیں آقا جب بھی سلام پھیرتے فوراً صحابہ کی طرف چہرہ کر لیتے۔ کیوں؟ صحابہ ایک لمحہ جدائی کا مصطفیٰ کا برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب یہاں رک کر میں آپ کے عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ بتاؤ جو ایک لمحہ جدائی کا میرے مصطفیٰ کا برداشت نہ کرے وہ نبی کی گستاخی کا برداشت کریں گے؟ بولو تو صحیح ہے۔ وہ نہیں نبی کی توہین کا برداشت کرتے نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے دیکھا آقا دو عالم حسب معمول جو ہی سلام پھیرتے ہیں نا چہرہ واپس کیا اور بار بار اسی نوجوان بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نبی کے غلام آقا فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا بار بار اسے دیکھ رہے ہیں۔ آقا نے سلام پھیرا اپنی بات شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ کافی دیر گزر گئی۔ اچھا یہاں رک کر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ اتنی دیر میں وہ کہہ دیتا حضور میری شادی کی پہلی رات ہے، دلہن انتظار کر رہی ہے، پہلی رات ہے، چلو آج کی رات اجازت دے دو، کیا خیال ہے اجازت نہ ملتی؟ بولو یہ کریم بڑا کریم تھا، اجازت ضرور نہیں۔ یہی تو نبی کا ادب ہے نا، یہی تو نبی سے محبت ہے نا۔ فرمایا کہا جائے بیوی کوئی پرواہ نہیں بیوی کی، شاید کہ یہ دیدار پھر ہو یا نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کے غلام فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی بات شروع کر دی۔ فرماتے کرتے کرتے کافی دیر گزری، میرے نبی نے اپنی بات ختم کر کے فرمایا او نوجوان بچہ مجھے پتا ہے تیری شادی کی پہلی رات ہے، تیری دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے، جاؤ میں محمد تجھے اجازت دیتا ہوں۔ اب یہ چلا جھوٹی پہنی چلتا چلتا گھر میں آیا، بیوی انتظار میں بیٹھی ہے، ادھر دیکھنا بیوی انتظار میں بیٹھی ہے، جوتی اتاری بیوی کے قریب کھانے لگا، ہاتھ آگے بڑھایا بیوی کے چہرے پہ گھونگھٹ تھا کہ گھونگھٹ اتار لوں، ابھی ہاتھ قریب نہیں گیا تھا، صرف آگے کیا تھا، پیچھے سے میرے حضرت بلال نے اعلان کر دیا، فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ کا اعلان ہے، آؤ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، آؤ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نوجوان نے پھر جوتی پہن لی، بیوی عرض کرتی ہے او میرے سر کے تاج کدھر جا رہا ہے؟ پیچھے مڑ کے کہتا ہے چپ کر تجھے میں نے پہلے کہا تھا میں تیرے سر کے تاج ہوں، میرے مصطفیٰ میرے سر کے تاج ہے، تجھے غلط پتا نہیں۔ آقا کا اعلان ہو گیا آؤ جہاد کے لیے چلو، میں جہاد کے لیے پھر جا رہا ہوں۔ میرے نبی کے غلاموں آقا کی بارگاہ میں پہنچا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا چلو جہاد کے لیے۔ اب کمر بندی باندھ لیتا ہے، اب تلوار بھی اٹھا لیتا ہے، چلتا چلتا آیا میدان میں۔ صحابہ فرماتے ہم جب بھی میدان میں آتے اپنے نبی کو اونچی جگہ پہ بٹھا لیتے اور آپ جا کے میدان میں جہاد کرتے، کافروں کو سنگار کرتے۔ فرماتے آج بھی ویسے ہوا، ہم آقا اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہم جناب والا جنگ لڑ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا میرے مصطفیٰ بار بار اسی نوجوان بچے کو دیکھ رہے ہیں، بار بار اسی پہ نظر ہے۔ فرماتے ہیں یہ بچہ لڑتے لڑتے کبھی کافروں کو مارتا ہے، کبھی کافروں کے تیر آتے ہیں، کبھی ادھر سے تیر آ رہا ہے، کبھی ادھر سے تلوار چل رہی ہے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ صحابہ آئے اٹھایا، یار کوئی بھوک لگی ہو تیرے منہ میں کھجور دے، کہنے لگا نہیں، پیاس لگی ہو تجھے پانی پلاؤ، کہنے لگے نہیں، کہنے لگا او میرے نبی کے صحابی ہمیں معلوم ہے بچہ تو نہیں، ابھی تیری جان پرواز کر جائے گی، ابھی تو انتقال کر جائے گا، کوئی آخری خواہش ہو بتاؤ۔ رب الجلال کی قسم آپ ذرا بات سنو، کہنے لگا
मुस्तफा के सहाबा, बस और कोई जरूरत नहीं, और कोई ख्वाहिश नहीं, बस यही दिल की ख्वाहिश है मेरे मुस्तफा का दीदार हो जाए, मेरे नबी के गुलाम वाली से पाक में आता है। सहाबा किराम ने इसके बगल में ऐसे हाथ रखे, उठा के ले चले मुस्तफा की बारगाह में। मेरे नबी दूर से देख रहे थे, देख के फरमाया ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलिक साहब यही तो इसके मुस्तफा है ना। मेरे आका दूर से देख के फरमाते हैं ना सुभान अल्लाह। सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, इसने जान दी है, इसने बीवी छोड़ी है, घर बार छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, अब वही इस जुमले पे बोलेगा जिसके सीने में नबी का इश्क होगा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसने अपना खानदान छोड़ा, अपनी बीवी छोड़ी, अपने बहन भाई छोड़े, अपना शहर छोड़ा, या रसूल अल्लाह इसने आपकी खातिर अपनी जान दे दी है। हजूर इसके आखिर की आखिरी ख्वाहिश है या अपनी जान आपके कदमों में पेश करना चाहता है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरे सहाबा, तुम्हें मालूम नहीं जो मुझ पर अपनी जान लुटाता है फिर वो चल के मेरे पास नहीं आता, बल्कि मैं मोहम्मद चल के उसके पास जाता हूँ। आका ने फरमाया फिर वो चल के हमारे पास नहीं आता, हम चल के उसके पास जाते हैं। मेरे मुस्तफा ने मसरत छोड़ी, चलते चलते इसके करीब आए। सुभान अल्लाह। यही तो नबी से इश्क है, यही तो नबी का प्यार है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम चलते चलते करीब आए, इसके आखिरी सांस थे, रूह परवान हो गई, जान निकल गई। मेरे पाक नबी ने देखा ना, आका के आंखों से आंसू भी आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दिल वाले बैठे हो तो जरा सोचो सही, सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत है गुलामों से। सुभान अल्लाह। किसी का बाप मर जाए ना, बेटा रोए, कहते हैं बेटे को बड़ी मोहब्बत थी। भाई मर जाए, भाई रोए, कहते हैं भाई को बड़ी मोहब्बत है। माँ मर जाए, बेटी रोए, कहते हैं बड़ी मोहब्बत है। अरे तेरा मेरा कोई मर जाए रोए तो कहते हैं बड़ी मोहब्बत है। जिसकी खातिर मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जो कभी तेरी खातिर रोए, मेरी खातिर कभी हमने भी सोचा है आज उस नबी की जात पे हमले हो जाएं, खत्म नबूवत पे हमले हो जाएं, हम कहते हैं नहीं जी बस हम तो ठीक है, ये बस ऐसे मसला है। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा मसला नहीं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जितने भी गज़वात में शिरकत की है, जंग लड़ी है, इतने सहाबा शहीद नहीं हुए जितने सहाबा मेरे पाक नबी की खत्म नबूवत में शहीद हुए हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान मसला भी इतना बड़ा अजीम है। सही है। मेरे पाक नबी की आंखों से आंसू आए, मुस्कुरा भी पड़े। सहाबा कहते हैं हुजूर मुस्कुराए क्यों, आंखों से आंसू क्यों? किसी का मर जाए रोना तो समझ आता है, हंसना तो समझ नहीं आता। सुभान अल्लाह। हंसे क्यों, रोए क्यों? मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मैं बताता हूँ, रोया इस वजह से हूँ, इसकी शादी हुई एक रात भी नहीं मिली, चांद निकल गई। हुजूर फिर हंसे क्यों? मेरे पाक नबी ने फरमाया तुमने नहीं देखा, मैंने निगाह नबूवत से देखा है। आका ने फरमाया मेरे सहाबा मैंने देखा है। तुमने क्या समझा इसने अपनी एक बीवी छोड़ी है? फरमाया ना ना मैंने देखा है, जन्नत से 70 हूरें निकलकर मैदान में खड़ी है और हर हूरी से अपनी तरफ बुला रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं भी आपको इसके मुस्तफा का यही जाम पिला रहा हूँ, यही मोहब्बत रसूल का पैगाम दे रहा हूँ। मैं करता रहा था हजरत इमाम आजम अबू हनीफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खत्म नबूवत का बड़ा नाजुक मसला है। आपसे किसी ने आके सवाल कर दिया हुजूर खत्म नबूवत के मामले में आपका क्या अकीदा है? ये किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, बल्कि के इमाम की बात कर रहा हूँ। हजरत इमाम आजम नौमान बिन साबित से सवाल किया, हुजूर बताओ आपका क्या अकीदा है? आपने फरमाया मुझसे सवाल करता है कोई बंदा ऐलान नबूवत करता है और दूसरा बंदा खड़े होके मेरे पास आ जाए, हुजूर बताओ फलाने में ऐलान नबूवत क्या है, तो आपका क्या मसला है, आप क्या कहते हैं? मेरे इमाम ने फरमाया अगर मुझसे पूछता है जिसने ऐलान नबूवत किया है वो तो काफिर हो गया और जो सवाल कर रहा है वो भी दार इस्लाम से खारिज हो गया।
شاہ صاحب اتنا نازک مسئلہ ہے ختم نبوت کا، یہاں تک بھی علماء فرماتے ہیں جس طریقے کوئی بندہ کہے میں رب کو نہیں مانتا، میں الہ کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طریقے خدا کو نہ ماننے والا وہ دار اسلام سے خارج ہے، اسی طریقے میرے نبی کی ختم نبوت کو نہ ماننے والا بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سچی بات ہے، روزانہ نئے نئے فطرے دیکھتے ہیں، نئی نئی باتیں دیکھتے ہیں، اور حال بات لمبی ہو جائے گی۔ میں حدیث بیان کر رہا تھا، آقا نے فرمایا میرے صحابہ 5 باتیں، سبحان اللہ، تھوڑا سا بلند آواز سے بولے تو میں انشاءاللہ اسی میں میلاد بھی آ جائے گا۔ 5 باتیں آقا نے فرمایا، پہلی بات ہر نبی کی نبوت کا دائرہ متعین، جہاں تک اس خدا کی خدائی ہے وہاں تک مجھ محمد کی مصطفائی ہے۔ دوسرا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سلسلہ یہی چلتا آیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ اب میرے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا اب قیامت تک اگر نبوت چلے گی تو میری ہی چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری بات میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو اللہ نے معراج کرایا۔ سبحان اللہ، اب تھوڑے سے سبحان اللہ بولے تو میں سبحان اللہ، اللہ میرے مصطفیٰ کے غلام آقا نے فرمایا او میرے صحابہ جتنے بھی نبی آئے میرے رب نے سب کو معراج کرایا۔ کسی کو جناب والا عرے کے نیچے معراج کرایا، کسی کو چیخے کے اندر معراج کرایا، کسی کے گردن پہ چھری رکھا کے معراج کرایا، کسی کو کنویں کے اندر معراج کرایا، کسی کو 300 سال پہاڑوں پہ روا کے معراج کرایا، کسی کو جناب والا بے ہوش کرا کے معراج کرایا۔ آقا نے فرمایا او میرے صحابہ میرے رب نے سب کو معراج کرایا، پر کرایا یہی زمین پہ۔ جب میری باری آئی فرمایا زمین کی بات نہیں، اب زمین بھی نیچے ہے آسمان بھی نیچے ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرے رب نے مجھے ایسے معراج کرایا کوئی تیسرا نہیں تھا، خدا تھا یا میں مصطفیٰ تھا۔ چوتھی بات میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے میرے رسول نے سب کو کتابیں عطا فرمائی، کسی کو صحیفے عطا فرمائی، کسی کو زبور عطا فرمائی، کسی کو تورات عطا فرمائی، کسی کو انجیل عطا فرمائی۔ مسئلہ یہی ہے ایک نبی آیا بعد دوسرا آیا، پہلے کی کتاب ختم، اس کی طریقہ شریعت ختم، پھر دوسرے کی شروع ہو گئی۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرے رب نے مجھے ایسی کتاب عطا فرمائی اب جب تک وہ رب رحمان ہے وہاں تک مجھ محمد کا پیارا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، کروں سچ بات ہے، میرا ذہن اب ایسے کمپیوٹر کی طرح گھوم رہا ہے نا، سبحان اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے پھر آپ سے۔ سبحان اللہ، سچی بات ہے، دل بھی دکھتے ہیں ڈر بھی لگتا ہے۔ او شاید کیونکہ میں بات بھی ایسی کر دوں آپ کو سمجھنا ہے، ملک زبیر سمجھ آئے گی۔ سچی گال نہیں باندھی کہیں کو کوڑ دو گیا رکھے اللہ، ایسے ہے نا، سچی گال نہیں باندھی کہیں کو کوڑ دو گیا رکھے ہی کوڑ دے بدلے مال بگانا ویدا ساکو پاچے اور لاکھ لاکھ کوڑ دے پوچھے دے وہ سچ ہم دردا۔ اور میرے پاک نبی کے غلام آقا نے فرمایا جب تک رحمان ہے وہاں تک میرا پیارا قرآن ہے۔ اب آئیے پانچویں بات میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے دن انبیاء کرام بھی پریشان ہو گئے، میرا رب جلال میں ہوگا، میرا رب جلال میں ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں محمد ہی کھولوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب میں پوچھتا ہوں جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں یا اس کے چیلے چاہتے ہیں بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی کتابیں دکھاؤ، تم جناب والا بہت بڑے دعوے کرتے ہو، بتاؤ کوئی ایسا نبی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
آیتیں میرے نبی کے ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہیں، سبحان اللہ میرے نبی کے میلاد کا اعلان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ آپ کو بھی میں موتبانہ عرض کرتا ہوں، یار اب کچھ خیال کرو، خیروں کی طرف نہ دیکھو، مدینے والے کی طرف دیکھو سبحان اللہ کہ قبر میں ہمیں مدینے والے نے بچانا ہے، سبحان اللہ آقا نے ہی ہمیں بچانا ہے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے۔ میں نے پہلے کیا کہا ہے، دماغ تو میرا بڑا چل رہا ہے، آج جتنی توہین دین اسلام کی ہو رہی ہے نا، اللہ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، سچی بات، جتنی توہین ہو رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے، اگر داڑھی شریف کی توہین کرنی ہو نا، یہ داڑھی لگا کے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، ایسے ہے نہیں، ہر داڑھی والے کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، انبیاء کی بے ادبی ہو رہی ہے، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے۔ یار کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا جینا ہے؟ کیا ہماری یہ میلاد ہے؟ میلاد والا راضی ہوگا تو میلاد بھی قبول ہوگا نا، سبحان اللہ بے شک ایسے ہے کہ نہیں؟ بولو یار، میلاد والا راضی ہوگا تو میلاد قبول ہوگا، میلاد والا اس طریقے راضی ہوگا۔ اگر میلاد والے کی ناموس پہ پہرا دیا تو رب الجلال کی قسم میلاد والا راضی ہے، اگر میلاد والے کے ساتھ میں حملے ہوتے رہے، قرآن پہ حملے ہوتے رہے، پھر سمجھ لینا یہ سب فراد ہی ہوگا۔ میلاد ہے تو اس طریقے کرو جس طریقے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، قاری صاحب صحابہ نے کہاں میلاد منایا ہے؟ میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں، میرے پاک نبی کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق چاسا جوان تھا، سبحان اللہ جب آپ کا وصال ہوا ڈاکٹر صاحب تو حدیث پاک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جسم جس طریقے چل سڑ جاتی ہے نا کوئی چیز، اسی طریقے ابو بکر صدیق کا سینہ بھی چلا ہوا تھا، پورا جسم کولا بنا ہوا تھا۔ اور جب لوگوں نے آ کے کہا کہ پاک نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تو مر گئے، اس طریقے آج بھی کچھ ملاؤں کا خیال ہے، اور پھر یہ سارے سمجھدار بیٹھے ہو، میں نے بھی سنا ہے چند سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا، تاجدار ختم نبوت نہیں، تخت و تاج یہ میں بڑی پرانی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تاجدار تخت ختم نبوت تو یہ تو اب آ کے شروع ہوا نا، یہ پہلے بھی تھا لیکن اب بابا جی کا کرم ہوا تخت و تاج۔ میں نے کہا یہ کنہوں نے نعرہ لگایا تھا؟ جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کو پتا تھا یہ تخت بھی زندہ ہے، یہ تاج بھی زندہ ہے۔ درمیان والا مر گیا، جب انہوں نے یہ کہا تو پھر قادانی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر بات ایسی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا تو پھر میں نبوت کا اعلان کر سکتا ہوں۔ پھر میرے شاہ احمد رضا خان بریلوی، سبحان اللہ میرے شاہ احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ کون ایسی باتیں بتائے؟ میرے خیال میں جو ٹائم دیا تھا اس سے شاہ آگے یہ پہلا پروگرام ہے، یہ پہلا پروگرام ہے، میں کہتا ہوں کہ زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ ہماری ندیم صاحب نے مجھے ایک اشارہ کر دیا کہ عشق مصطفیٰ کی لہر چل پڑی ہے، تو چلو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا وہ بھی سنا دیں۔ سبحان اللہ قرآن بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نے بھی اپنے نبی کو راضی کر لیا ہے نا، میرے مصطفیٰ نے مرنے سے پہلے دیدار کروا دیا، سبحان اللہ مرنے سے پہلے دیدار کروا دیا۔ آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، بہت بڑے عظیم عالم تھے، میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے، اور الحمدللہ ان کی کتاب بھی میرے پاس ہے لکھی ہوئی،
میرے پاس ہے ضیاء اللہ قادری صاحب، انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، حضور ٹائم دو، فرمایا میں نے ٹائم لکھ لیا، اس نے کرایہ بھی پیش کر دیے، یہ موبائل تو نہیں تھے نا، میں نے کرایہ بھی لے لیا، اور مقررہ تاریخ پر میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس نے کہا حضور بس مہربانی کرو، آپ آ گئے، آپ کا احسان ہے، کرایہ دے آیا تھا، یہ لو آپ کا نذرانہ، چپ کرو، واپس جاؤ، جلسہ کینسل ہے، پروگرام کینسل ہے۔ آپ کے مجھ جیسے مولوی تو نہیں تھے نا؟ پر میں کیوں کینسل ہوا؟ کہنے کا حضور یہاں کچھ نبی کے دشمن رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے ہم میلاد نہیں کرنے دیں گے، ہم نبی کا ذکر نہیں کرنے دیں گے، اگر تو نے کیا تجھے بھی قتل کریں گے، تیرے بچوں کو بھی قتل کریں گے، خبردار یہاں نبی کا ذکر نہ ہو۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، ہمارے بزرگوں نے پہلے ہمیں بتا دیا تھا، یہ گستاخ بھی آئیں گے، یہ بے ادب بھی آئیں گے، یہ میلاد روکنے والے بھی آئیں گے، یہ سب کچھ کرنے والے آئیں گے، تم سینہ تن کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہہ دینا ہنرمندہ ہنر آزمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سینہ تن کے سامنے الحمدللہ ہم کھڑے۔ یہ شاہ سے بعد ایک سال میرے پیچھے پولیس تھی، انہوں نے مجھے فون کیا قاری صاحب پروگرام ہے، میں نے کہا آ رہا ہوں، اسی مسجد میں پروگرام ہوا تھا، آپ بھی شاہ صاحب سے پوچھ لو، ہمیں کیا ڈر یار کرنا ہے جب یار کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، تو بہرحال میرے نبی کے غلام ہوتے کہ حضور یہ لو نذرانہ، واپس جاؤ، پروگرام کینسل ہے۔ اور میں کیا ہو گیا؟ حضور انہوں نے کہا ہے تجھے ماریں گے، میں بچے نہیں مرواتا، میں خود نہیں مرنا چاہتا، مہربانی کرو۔ فرمایا چپ کر، اگر ہوتا نا کوئی اور مسئلہ میں چپ کر جاتا، اب ہے نبی کی عزت کا مسئلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں بولو کہ جب مجھے تم پر بھی شک ہوگا۔ اللہ نے نبی کے غلام نے فرمایا اگر ہوتا میری ذات کا مسئلہ میں چلا جاتا، ہوتا کوئی اور مسئلہ چلا جاتا، اب نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے، اب نبی کے میراث کا مسئلہ ہے، اب تو ہر حال میں میراث ہونا ہے، جب جائے جان جائے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں۔ حضور مولوی صاحب ہمارے بچے نہ مرواؤ، ہمیں قتل نہ کرواؤ، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ابھی دنگا فساد ہو جائے گا، ابھی لڑائی ہو جائے گی، حضور مہربانی فرماؤ، جاؤ نذرانہ بھی مل گیا، آپ کو فیسیں بھی مل گئی، آپ کو کرایہ بھی مل گیا۔ حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری سے فرماتے ہیں اچھا یار باقی باتیں چھوڑ، بتاؤ اس علاقے میں کوئی بدماش بھی ہے، کوئی ڈکیت بھی ہے؟ اس نے کہا خیر ہے مولوی، سبحان اللہ، مولوی تو پھر ڈکیت، سبحان اللہ، کوئی چور بھی ہے؟ حضور کرم نوازی فرماؤ کیا کہتے ہو؟ فرمایا نہیں بتا کوئی ڈکیت ہے؟ اس نے کہا کہاں رہتا ہے؟ فلاں جگہ اس کا ڈیرا ہے۔ فرمایا مجھے لے چل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے لے چل۔ اس نے کہا حضور وہ بڑا بدماش ہے، ڈکیت ہے۔ فرمایا ہٹ پیچھے جاتا ہوں۔ آپ چل پڑے، سر پہ دستار ہے، سبحان اللہ، چہرہ نورانی ہے، منہ پہ داڑھی ہے، چلتے چلتے جب اس نورے کے ڈیرے پہ پہنچے نا، نورا اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، دیکھ کے کہنے لگا مولوی ڈیرا ساڈا، سبحان اللہ، مولوی ڈیرا ساڈا۔ حضرت ضیاء اللہ قادری سے بول پڑے، فرمایا نورا بے شک میں نے سنا ہے تیرا بڑا ڈنکا ہے، تو بڑا بدماش ہے، تو بڑا ڈکیت ہے۔ نورا آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، میں آیا ہوں مصطفیٰ کی ذات کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آیا ہوں اپنے مصطفیٰ کی ذات کے لیے۔ نورا اٹھا، حضور بتاؤ کیا باتیں ہیں؟ تو حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے یہ ساری بات سنائی۔ مسئلہ یہ ہے، نورا کھڑے ہو کے آنکھوں سے آنسو بہا کے عرض کرتا حضور میں ڈکیت ضرور ہوں پر بغیرت نہیں۔ سبحان اللہ، بچا گئے ہو تم نے یار، سبحان اللہ،
मलिक जुबान साहब कहने लगा हजूर मैं ठकेत बदमाश जरूर हूँ पर बेगैरत नहीं, नबी की इज्जत जरूर है। मैं कहता हूँ जो नबी के खत्म नबूवत पे डाका डाले, जो नबी के खिलाफ जबान जारी करे, अरे उससे तो ये ठकेत भी अच्छा है। ठकेत है बेगैरत तो नहीं है ना। सुभान अल्लाह सुभान बदमाश था, ठकेत था, बेगैरत तो नहीं था ना। यही इज्जत मुस्तफा की खैरत का दर्स यही है। अल्लाह नबी का गुलाम नूरा कहने लगा हजूर क्या तुमने फरमाया मसला ये है, फरमाया जाओ आप प्रोग्राम शुरू करो, नूरा जाने या इसका काम जाने। सुभान अल्लाह हजरत अल्लामा ज़ियाउल्लाह क़ाज़ी साहब फरमाते मैं गया, मैंने कहा यार लगा दो स्पीकर, करो इंतजाम। अब इंतजाम भी हो गया। हजरत फरमाते हैं ये नूरा आ गया, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो गया, ऐलान करता आओ किसी ने अपने बच्चों को मरवाना हो तो आ जाओ, अगर अपनी औरतों को बेवा कराना हो आओ, अगर किसी को मौत रंगीबाई खड़ी है तो फिर आओ। नूरे के मुकाबले किसी की क्या जरूरत, कदम आगे बढ़ाता उसके सामने आता। हजरत अल्लामा ज़ियाउल्लाह क़ाज़ी से फरमाते हैं 3 घंटे मैंने मुस्तफा का जिक्र किया। सुभान अल्लाह 3 घंटे मैंने अपने मुस्तफा का जिक्र किया, राज के किया, राज के किया। आप फरमाते हैं मैं तकरीर करके चला गया, मैं तकरीर करके चला गया। 1 साल गुजरा था, अब ये लंगर आ गया, आपकी तवज्जो अब इधर होगी क्योंकि हम खड़े जो यही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान लेकिन अल्लाह मजबूर है यार, मैं आपको यही पूरी तकलीफ में यही पैगाम दे रहे हैं, इधर से निकलो मदीने चलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माना मेरे नबी के गुलामों फरमाते हैं 1 साल गुजरा। अल्लामा साहब फरमाते हैं मेरे दरवाजे पे दस्तक आई, मैं दरवाजे पे आया, मैंने क्या देखा, मुंह पे दाढ़ी है। अगर आप ना बोले ना तो ये मेरा अपना स्टेज है, मैं 1 घंटा और आगे भी तकलीफ बढ़ा सकता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सीधी सी बात। सुभान अल्लाह हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह महफिल बन गई है। सुभान अल्लाह मेरी तकरीर के आखिरी जुमले सुभान अल्लाह मेरे नबी के गुलाम हज़रत अल्लामा ज़ियाउल्लाह क़ाज़ी साहब फरमाते हैं दरवाजे पे दस्तक आई, मैं दरवाजे पे आया, मैंने क्या देखा, मुंह पे दाढ़ी शरीफ सजी है, सर पे अमामा है, माथे पे मेहराब है, शक्ल नूरानी है। मैंने कहा हुजूर आओ मेहमानी फरमाओ, कदम रंजा फरमाओ, आओ मैं बैठे खोलता हूँ। वो कहने लगा हजरत ना हजरत नहीं, अब खड़ा है दरवाजे पे। आप फरमाते हैं मैंने बैठा खोली, मैंने कहा यार कहने लगा नहीं बैठूंगा। यार बता तो सही क्यों नहीं बैठता हजूर, मुझे पहचाना है कि नहीं? आप फरमाते हैं यार मैंने तुझे नहीं पहचाना, तू कौन है? हजूर अगर आपने नहीं पहचाना तो मैं बताता हूँ, बता तू कौन है? कल का हजूर मैं वही नूरा डाकू हूँ। हजूर मैं वही नूरा डाकू। हजरत अल्लामा ज़ियाउल्लाह क़ाज़ी से फरमाते हैं यार तू तो बेनमाजी था, तू तो बेअमल था, तू तो ठगेर था, तू तो बदमाश था, तेरे मुंह पे कोई दाढ़ी नहीं थी, तू कोई नमाजी नहीं था, तेरे माथे पे मेहराब नहीं, तेरे सर पे कोई अमामा नहीं, तू तो ठगेर था। ये कैसी तब्दीली आ गई? कहने लगा हजूर बस क्या पूछते हो, जिस रात मैंने नामूस नबूवत पे पहरा दिया था, नबी की नामूस पे पहरा दिया, हजूर आपने बात किया, आप तकलीफ करके वापस हुए, मैं अपने घर में गया, रात के वक्त हुआ, मैंने बिस्तर बिछाया, मैं बिस्तर पे लेटा, मेरी आंख लगी, जहरी आंख बंद हुई, दिल वाली आंख जाग पड़ी। हजूर मेरी सारी आंख बंद हुई, दिल वाली आंख जागी, मुझे मेरे मुस्तफा ने दीदार करा दिया। मेरे मुस्तफा करीम ने दीदार करा के फरमाया ओ नूरा अगर तू हमारी नमूस पे पहरा दे सकता है तो मैं मोहम्मद भी तुझे अपना दीदार करवा सकता हूँ। खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तू मेरी नमूस पे पहरा दे सकता है तो मैं मोहम्मद भी तुझे दीदार करवा सकता हूँ। यार मैं आपसे पूछता हूँ जो 3 घंटे सिर्फ खड़े होके नबी की नामूस पे पहरा दे वो तो मेरे मुस्तफा का दीदार कर सकता है, जो सारी जिंदगी
زندہ یہ بڑے کریم نبی ہیں، سچی بات ہے۔ سبحان اللہ بنگلے والوں یہ بڑا کریم نبی ہے، جس طریقے میلاد میں آتے ہو، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہو، اسی طریقے اپنے نبی کے ناموس پہ پیرا بھی دو۔ کوئی گستاخ دنیا کا کوئی بھی آدم کھڑے ہو کے کہے جی نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے، نبی کو کل کی خبر نہیں، نبی کچھ نہیں جانتے، اسے کہ ظالم تجھے پتہ نہیں، یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں میرا مصطفیٰ بظاہر مدینے میں ہے، حقیقت ہر مومن کے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر اپنے بھائی ملک کرم حسین خاکی صاحب کو راضی کرتے ہوئے، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اے ایزی لوڈ کراچی تو کرے سیٹھ روانہ آ سکتے، سبحان اللہ۔ آ سکتے نہیں آ سکتے، کر میں آپ کو شک ہے، اگر کسی کو شک ہو نا ذرا میرے سے کال لے جائے، نمبر لکھا ہے 500,000 کا ایزی لوڈ کرائیں گے نا، پتہ چلے گا جو نبی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ جانتے ڈاکٹر صاحب جیلم سے پیر آئے تھے، یہ آرتی ہے اس کے گھر میں، وہ پیر سے بڑی محبت کرے عاشق لوگ ہیں، میں نے ان کے سامنے یہ شعر پڑھ دیا، مجھے کہنے لگا قاری صاحب یہ دوبارہ سناؤ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضور یہ تو سرائکی ہے، میں تو ان کو خوش کرنا ہے، آپ تو پنجابی، کہنے لگے نہیں دوبارہ سناؤ۔ میں نے جب دوبارہ شروع کیا نا تو مجھے روک کے کہنے لگا رکو بھائی، میں نے کہا کہنے لگا قاری صاحب ان کو 100-200 کی بات نہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ کم از کم 5,000 کی بات ہو، سبحان اللہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ میں نے کہا کیا خوب لکھا ہے، اسی لوڈ کراچی تو کرے سیٹھ روانہ آ سکتے، نہیں رول سکتا کے رستے میں رن سینس نشانہ آ سکتے، تیری عقل کو سینس سنبھال بھی دے اور پیغام روزانہ آ سکتے، دل نال تو آنے سانتا مار حسنین کا مانا آ سکتے۔ یہ کریم بڑے کریم ہیں، کبھی پکار تو صحیح، میرے مصطفیٰ سنتے ہیں، میرے مصطفیٰ سنتے ہیں، میرے مصطفیٰ تجھے جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ تجھے پہچانتے ہیں۔ بہرحال دعا ہے اللہ معلوم صاحب قبول فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔